میرے پاس پڑھنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا۔ فارن سے پی ایچ ڈی کر لی، واپس کابل آیا۔ سوچ رہا تھا اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کی بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یک بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ شدید سردی کا موسم تھا، کابل کی یکبستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ میں نے دیکھا گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر اور گھاس سے بھری پڑی ہے۔ خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہے، وہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھیں تو بہت ہی کٹھن حالت تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد ایک کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا، اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا، تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ اس نے کہا، وہ گاڑی آپ نے دھوئی؟ میں نے کہا، ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا، کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پتا ہے نوکری کسی نے دینی نہیں، یہ تو بس آپ ضد کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ جانے لگا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے میں وی سی آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھا۔ میں نے کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا، تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا، میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلاؤ، کہو ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلباء مسکرا رہے تھے۔
हुक्म हुआ, आप डेमो शुरू करें। मैंने कहा, किस मौजू पर लेक्चर दूं? कहा, आपकी मर्जी। मैंने मुआशियात के 10 मौजूआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफ़ी भली दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, इसमें कौन से मौजू पर बात करूं? उन्होंने दूसरे नंबर वाला टॉपिक चुना। मैंने उस मौजू को मज़ीद क्लासीफाई किया, फिर उनकी तरफ देखकर कहा, अब इनमें कौन सा मौजू ठीक रहेगा? पूरा बोर्ड भर दिया। 2 साथ जोड़े हुए बोर्ड भर गए। अचानक तालियां बजने लगी। मैंने मुड़ के पीछे देखा, पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बजा रही थी, और उनके सामने मैं मैले कपड़ों में खड़ा था। वीसी ने कहा, हाँ भाई बताओ, कितनी तनख्वाह लोगे? और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया। माह के आखिर में मुझे यूनिवर्सिटी बेस्ट टीचर के अवार्ड के साथ अच्छी खासी तनख्वाह मिली। सबसे ज़्यादा तनख्वाह उस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थी, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। इसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी, फिनांस मिनिस्ट्री, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों में काम करने के मौके मिले। मेरे सर्विस स्टेशन का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए। मैं आज भी अपने चचाजादों के साथ नेक बर्ताव करता हूँ। वो भी मेरा बहुत एहतराम करते हैं और नाम के साथ साहब ज़रूर कहते हैं। मैं खुदा से खुश हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी के सामने कभी हथियार मत डालें। ज़िंदगी की बहुत सारी सिमतें हैं। हमेशा आने वाले कल के लिए पुरुमीद रहें। कभी कोई काम करते हुए शर्माते नहीं। ज़िंदगी में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम के तरीके छोटे और बड़े ज़रूर होते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।